ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جی سی یونیورسٹی کے 19ویں کانوکیشن کے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، فرمایا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم سے نوازا گیا، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا اور اللہ ان کے کاموں میں سے جو تم کرتے ہو خوب آگاہ ہے۔ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں ہمارا آج انتہائی مختصر وقت کے لیے موضوع ہے جی سی یو کا معتبر حوالہ فروغ علم زمانہ۔ باری تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں اپنے بندوں سے ایک وعدہ فرمایا ہے کہ دنیا و آخرت میں ان لوگوں کے مقامات اور درجات کو بلند کیا جائے گا جو اپنے دامن میں دولت ایمان اور اثاثہ علم رکھتے ہیں۔ ایمان اور علم دونوں اپنی حقیقت اور اپنی اصلیت میں یقین کا وصف مشترک رکھتے ہیں۔ ایمان تو اپنی حقیقت میں سراسر یقین غیر متزلزل کا نام ہے، جبکہ علم بھی اپنے درجات میں علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین سے گزر کر علم حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے۔ ایسا علم اور ایسا ایمان ہی انسان کو بلندی مقامات اور عرفہ درجات تک لے جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس علم کو کیسے اور کس طرح حاصل کیا جائے، اور یہ علم انسانی ذہن میں تخلیق کیسے ہوتا ہے، اور ایک انسان ایسے علم کا حامل کیسے بنتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس کائنات میں بنیادی طور پر دو علم پائے جاتے ہیں، ایک علم قدیم ہے، دوسرا علم حادث ہے۔ علم قدیم وہ علم ہے جو باری تعالیٰ کی صفت ہے اور اسی کی شیان شان ہے۔ اس علم کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا ہے، اس علم میں کوئی عدم نہیں ہے۔ اور دوسرا علم علم حادث ہے، یہ وہ علم ہے جو پہلے نہیں ہوتا پھر ایجاد ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو علم حادث کہتے ہیں۔ اور پھر اس علم حادث کی دو قسمیں ہیں، ایک علم ضروری ہے، دوسرا علم مکتسب ہے۔ علم ضروری کیا ہے؟ یہ وہ علم ہے جو بدیہی طور پر حاصل ہوتا ہے اور بغیر غور و فکر کے عقل انسانی میں ودیت کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہر انسان جانتا ہے 2 کا عدد 1 سے زیادہ ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ جانتا ہے ایک وقت میں انسان کی ایک ہی حالت ہو سکتی ہے، یا وہ کھڑا ہوگا یا وہ بیٹھا ہوگا، یا وہ ساکن ہوگا یا وہ متحرک ہوگا،
انسان کی دو حالتیں بیک وقت ظاہر نہیں ہو سکتی، ایک ہی وقت میں وہ کھڑا ہوگا یا اسی وقت وہ بیٹھا ہوگا، اس کو علم ضروری کہتے ہیں، علم بدیع کہتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، اس کے بعد علم حادث کی دوسری قسم علم مکتسب ہے۔ اس سے مراد وہ علم ہے جو انسان مختلف ذرائع سے حاصل کرتا ہے، کبھی آنکھوں سے دیکھ کر جانتا ہے، کبھی کانوں سے سن کر معلوم کرتا ہے، کبھی ناک سے سونگھ کر جانتا ہے، کبھی زبان سے چکھ کر آگاہ ہوتا ہے، کبھی ہاتھوں سے چھو کر جاننے کا عمل کرتا ہے، کبھی دماغ کے ذریعے تفکر و تدبر کر کے علم جانتا ہے، اور ان ذرائع سے حاصل ہونے والے علم کو علم مکتسب کہتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں انہی علم کے ذرائع میں سے حواس خمسہ ظاہری میں سے اگر کسی ایک بھی حواس خمسہ میں سے کسی ایک ذریعے کا استعمال نہ کیا جائے تو ہم بہتر اور مستند علم حاصل نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھ کے بغیر حاصل ہونے والے علم کی حالت اور صورت یہ ہوتی ہے کہ کچھ نابینا لوگوں کے سامنے ایک ہاتھی لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ یہ کیا ہے۔ ایک نے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور اس کے سارے پیٹ پر وہ نابینا شخص مسلسل ہاتھ پھیرتا رہا، تو اس کے بعد اس نے کہا یہ ہاتھی ایک دیوار کی طرح ہے۔ دوسرے نے اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا تو اس نے کہا یہ ہاتھی ستون کی طرح اور ستون کی مانند ہے۔ تیسرے نے، نابینا شخص نے، اس ہاتھی کے کانوں پر ہاتھ پھیرا تو اس نے کہا یہ ہاتھی دستی پنکھے کی طرح ہے۔ ایک کا ہاتھ اس کی سونڈ پر پڑا تو اس نے کہا ہاتھی موٹے رسے کی طرح ہے۔ چونکہ وہ سب کے سب نابینا تھے، حواس خمسہ میں سے قوت باصرہ سے محروم تھے، اس لیے وہ صحیح علم تک نہ پہنچ سکے۔ ان کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی تھی، اس لیے دماغ کو قوت باصرہ کی محرومی کی بنا پر صحیح تصویر نہ پہنچ سکی، اور اس بنا پر وہ صحیح علم سے بھی محروم رہے۔ حاضرین گرامی قدر، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حواس خمسہ ظاہری کے علاوہ ایک وجدان بھی ہے۔ وجدان سے حاصل ہونے والا علم اگرچہ علم کی دنیا میں ایک دلیل نہیں بنتا، اس لیے کہ یہ حواس خمسہ ظاہری سے حاصل نہیں ہوتا، اور اس کی مثال خوف ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے۔ خوف بھی اپنا ایک وجود رکھتا ہے، مگر پانچوں حواس ظاہری کے ذریعے خوف و غم کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح اذیت و الم اور دکھ و رنج کے احساسات ہیں، اور اسی حصے وجدان میں حواس خمسہ ظاہری کی طرح نہ تحقیق کی ضرورت ہے، نہ استدلال کی حاجت ہے، نہ غور و خوض طلب کرنے کی حاجت ہے۔ اس لیے حصے وجدان پر علم کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ اس لیے اگر اذیت کی بات ہے تو ایک شخص کو کسی بات سے بہت زیادہ اذیت ہوتی ہے تو دوسرے شخص کو بالکل وہ اذیت ہوتی ہی نہیں، محسوس ہی نہیں ہوتی۔ ایک شخص کو کسی بات پر بہت زیادہ فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے اور دوسرے کو بالکل خوشی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ ایک شخص کو کسی بات پر غصہ آتا ہے تو دوسرے شخص کو بالکل اس بات پر ذرا برابر غصہ نہیں آتا۔ ایک شخص کسی بات پر خائف ہوتا ہے تو دوسرا اسی بات پر جرأت مند ہو جاتا ہے اور اس کو خوف بالکل محسوس نہیں ہوتا یا تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے۔ ہر شخص کا میلان اور رجحان جدا جدا ہے، اس بنا پر نتائج مختلف ہوں گے۔ حاضرین گرامی قدر، اسی طرح علم کے ذرائع میں سے
بدیہات بھی ہے، فطریات بھی ہے کہ ہم بعض چیزیں فطرتی طور پر حاصل کرتے ہیں، جیسے پانی سے بھیگنے سے انسان بدی طور پر محسوس کر لیتا ہے کہ اس کا جسم گیلا ہو گیا ہے۔ اسی طرح بعض چیزیں انسانوں کے ساتھ ساتھ دیگر حیوانات کو بھی وہ بدی طور پر عطا کر دی جاتی ہیں۔ پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد خود ہی اڑنے لگتا ہے، یہ بدی طور پر اڑان کی نعمت اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح جانور اپنا راستہ خود بنا لیتے ہیں، پرندے اپنی چونچ سے خود دانہ لے لیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری بدی چیزیں ہیں جو انسان کو عطا کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح کچھ چیزیں تجربیات میں سے آ جاتی ہیں، کچھ چیزیں انسان اپنے تجربے کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، اور وہی چیزیں جب بار بار انسان کے تجربے میں ایک ہی نتیجہ دیتی ہیں، اسی کو ہم پھر علم سائنس سے تعبیر کرتے ہیں، اس لیے کہ نتیجہ ہمیشہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، میں اختصار کلام کی طرف بڑھتے ہوئے یہ عرض کروں گا، آج کے اس موضوع کے حوالے سے علم کو جب ہم اس کی حقیقت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے انہو ادراک المعلوم علی ما ہوا بہی، کسی چیز کی اصل ماہیت کا ادراک کر لینا علم کہلاتا ہے، اور کسی شے کو اس کی ماہیت اور حقیقت کے مطابق معلوم کر لینا علم کہلاتا ہے۔ انہو اثبات الشیء علی ما ہوا بہی، کسی شے کو اس کی ماہیت اور حقیقت کے مطابق ثابت کر دینا علم کہلاتا ہے۔ اہل علم نے لفظ علم کی تعریف یوں بھی کی ہے، العلم انہو تبین المعلوم علی ما ہوا بہی، کسی شے کا اپنی ماہیت کے مطابق کسی شخص پر واضح ہو جانا علم کہلاتا ہے۔ ابو اسحاق اصفرائینی علم کی تعریف یوں کرتے ہیں، ان العلم ہوا معرفت المعلوم علی ما ہوا بہی، کسی شے کو عین مطابق واقعہ جان لینا علم کہلاتا ہے۔ غرضے کے علم کسی بھی شے کے بارے میں ایک پختہ اور حتمی شکل میں ادراک کا نام ہے، جس کے بعد اس کے بارے میں ہر قسم کا اخفا ختم ہو جائے، لا علمی مٹ جائے، کسی قسم کا تردد اور شک باقی نہ رہے، ہر قسم کے ظن کا خاتمہ ہو جائے، تو گویا علم نام ہے ادراک المعلوم کا، اثبات الشیء کا، اور تبیین المعلوم کا، اور معرفت المعلوم کا، اور علامہ ہوا پر قائم ان تمام انسانی تصورات اور خیالات کو علم کہتے ہیں۔ اس لیے علم کو نور اور روشنی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نور علم کو طلب کرنے کے لیے امت پر لازم قرار دیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین، ہر دور میں ہمارے اسلاف نے اپنی زندگیاں اصول علم اور فروغ علم کے لیے وقف کر دیں، اپنی اولادوں کو تحصیل علم کی طرف راغب کیا۔ سارے مسلم معاشرے کا وجہ امتیاز نقطہ ہمیشہ تحصیل علم اور فروغ علم رہا ہے۔ مسلمانوں نے قرآن و سنت کے علاوہ اپنے زمانے کے ہر علم کو جانا ہے، کوئی بھی علم ان کی دسترس سے باہر نہ تھا۔ مسلمانوں نے جہاں ہر علم زمن کو حاصل کیا ہے، وہاں انہوں نے اپنے اپنے زمانے کے بہت سے نئے نئے علوم بھی تخلیق کیے ہیں۔ مسلمانوں نے ساری دنیا پر 1200 سال تک حکومت اپنے علم کی وجہ سے ہی کی ہے۔ ساری دنیا میں اسلام کا فروغ تلوار کی طاقت سے نہیں بلکہ علم کی طاقت اور کردار کی قوت سے ہوا ہے۔ مغرب جب دور تاریخ میں ڈارک ایجز میں تھا تو اس وقت اسلام کے شہر اسپین، کرتبہ، اندلس میں مسلمان اطباء اور مسلم سائنسدان ہر میدان میں بے پناہ ترقی کر چکے تھے اور ساری دنیا سے خود کو منوا چکے تھے، اور یہی مسلمانوں کا علم ہی اسپین، سسلی سے یورپ کی ظلمت بری اور جہالت زدہ فضاؤں میں داخل ہوا، اور مغربی ملکوں کی ترقی کی بنیاد اور اساس یہی اسلامی علم بنا جو مسلمان سائنسدانوں نے ان کی طرف منتقل کیا تھا۔ ایک وقت تھا جب علم کا آفتاب مکہ و مدینہ سے طلوع ہوا
تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی کرنیں بصرہ، کوفہ، دمشق، مصر، بغداد، افریقہ، الجزائر، تیونس اور اسپین تک پہنچ گئیں۔ پھر اس کے اجالے قرطبہ، اندلس اور سسلی کے علاقوں میں روشن ہوئے۔ وہیں سے یہ علم یورپ کے ظلمت قدوں میں آیا تو ان کو علم کے نور سے منور کر دیا۔ مسلمانوں نے علم کو ہر سو عام کیا۔ فروغ علم میں ان کی ہر کاوش کی بنیاد اللہ کا حکم اقرا اور رسول اللہ کا فرمان طلب العلم فریضۃ اور بلغوا انی ولو آیا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ علم کی تعریف میں ارشاد فرماتے ہیں، عین العلم من العلو واللام من اللطف والمیم من المروہ، کہ لفظ علم کا عین علوت سے ہے اور اس لفظ علم کا لام لطف سے ہے اور اس کا میم یہ مروت سے ہے۔ تو اس اعتبار سے صاحب علم اور حقیقی طالب علم وہ ہے جس میں لفظ علم کے عین کی انسانی علوت ہو، جس میں لفظ علم کے لام کی انسانی لطافت ہو اور جس میں لفظ علم کے میم کی انسانی مروت ہو۔ حاضرین گرامی قدر، عصر حاضر میں جی سی یونیورسٹی اپنی تاریخی علمی روایات اور اسلامی تصورات میں ڈل کر علم کی شمع کو روشن کر رہی ہے۔ یہاں زمانے کے ہر علم کا چراغ جل رہا ہے۔ تشنگان علم کے لیے اس کے در و دیوار ہر لہجہ ہر لمحہ مرحبا مرحبا کی صداؤں سے گونج رہے ہیں۔ یہاں علم کے ہر راہی کی حوصلہ افزائی اور قدردانی ہے۔ یہاں زمانے کا علم پڑھایا بھی جاتا ہے اور سارے جہاں کا علم سکھایا بھی جاتا ہے۔ یہاں سے دنیا بھر میں مستند اور فقہ علم پھیلایا بھی جاتا ہے، اور اسی یونیورسٹی کا سب سے بڑا اور سب سے اونچا معتبر مستند حوالہ فروغ علم زمانہ ہے۔ فروغ علم زمانہ ہے۔ زمانے کے علوم کو پڑھانے، پھیلانے اور ان پر تحقیق کرنے میں جی سی یو نے اپنی ایک منفرد شناخت بنائی ہے۔ اس زمانے کا مضبوط اور سکہ علم اس کا سب سے بڑا حوالہ بن کر رہ گیا ہے۔ اس ادارے کا نام آج ایک قابل عمل اور قابل تقلید علم کی بنا پر دنیا بھر میں گونج رہا ہے، اور اس کی کل شناخت آج مستحکم علم اثر کی وجہ سے ہے۔ جی سی یو کی سرزمین سے دو عمل اپنی پوری قوت اور طاقت سے مسلسل دائمی بنیادوں پر جاری و ساری ہیں، اور وہ ہے علم مسلسل اور تحقیق مسلسل۔ عصر حاضر میں کسی بھی قوم کی ناقابل تسخیر قوت یہی دو راز ہیں، ایک علم زمانہ، دوسرا تحقیق جاویدانہ۔ جی سی یو میں ہر سطح کے ڈگری کے حامل طلباء و طالبات کی پہچان راوینس اور راوین کا تعارف کا عنوان علم و تحقیق ہے۔ اس یونیورسٹی کا 19واں کانوکیشن ڈگری لینے والے طلباء و طالبات کے لیے تجدید عہد کا دن ہے کہ وہ اپنی عرض وطن کی سربلندی اور رفت کے لیے کچھ کر گزریں، اس ملک کی اجتماعی قدروں کو پھر سے بحال کریں اور زندہ کریں، اس کے قومی تشخص کو ہر سطح پر اجاگر کریں، اس وطن کی فکری اور نظری بنیادوں کو روشن کریں، اس دیش کے ہر فرد کو ملت کے مقدر کا ستارہ بنائیں، ہر شخص کو عظیم سے عظیم تر بنائیں۔ یہاں کا ہر طالب علم قوم کی حقیقی سیادت اور بے مثل قیادت کا فریضہ سر انجام دینے والا ہو۔ ہر طالب علم اپنی صفات میں، اپنی شخصیت میں جی سی یو کے مونوگرام موٹو کرج ٹو نو کا آئینہ دار ہو، اور جی سی یونیورسٹی میں اس کے قیام کی مدت کا ہر دن، ہر لہجہ اور ہر لمحہ اس کی پہچان صرف اور صرف یہ ہو وہ کہ وہ کلاس کے اندر ہو یا کلاس کے باہر ہو، اس کے سبزہ زاروں میں اور اس کے خوبصورت اور دلکش کھلیانوں میں، اور اس کا صرف اور صرف اس یونیورسٹی میں رہتے ہوئے ایک ہی حوالہ ہو، اصول علم، تحصیل علم اور فروغ علم۔ وہ ہر جگہ طالب علم نظر آئے، طالب علم دکھائی دے، اور طالب علم ہونا عملاً ظاہر کرے، تو یہی طالب علم اپنے وجود میں خود پاکستان ہے، اور یہی پاکستان کا روشن مستقبل ہے۔ اس لیے جی سی یو کا 19واں کانوکیشن آج تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم اپنے علم کی قوت سے اس وطن کو عرفہ اقدار کا حامل بنائیں گے، اس میں اعلیٰ
افکار کو فروغ دیں گے اور قوم کے زوال کو عروج میں بدلیں گے، پست قوم کو عظیم تر قوم بنائیں گے، وطن کی فضاؤں میں چھائی ہوئی ہر خزاں کو مٹائیں گے، اس وطن کو ایک نئی فصل گل دے کر رہیں گے۔ اس لیے کہ آج ہر ڈگری حامل طالب علم اسٹوڈنٹ حبیب جالب کی زبان میں یہ عہد مصمم کر کے جائے کہ ہم اس وطن کی ہر خزاں کو مٹا کر دم لیں گے، اس خزاں کو مٹائیں گے ہم ہی، فصل گل لے کے آئیں گے ہم ہی۔ اور احمد ندیب قاسمی کی زبان میں ہم جی سی یو کے طلباء و طالبات کو آج کے کانوکیشن کے بعد زندگی کے عملی میدان میں اتارتے ہیں اور اس عظیم مادر علمی کے ایک عظیم سپوت اور زمانے کو بدلنے والے ایک راہبر اور ایک رہنما کے طور پر اسے متعارف کرواتے ہیں، اور خود سے یوں رخصت کرتے ہیں کہ جی سی یو کی 2021 کی اس فصل گل کا ایک ایک پھول وطن کی فضاؤں اور ہواؤں کو اس طرح معطر کرے کہ ہر اندیشہ زوال سے وہ محفوظ ہو جائے۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، یہاں کا ہر ایک راوین اور اولڈ راوین ایسا ہو کہ ہر ایک خود ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، ہر ایک خود ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو، ہر ایک خود ہو تہذیب و فن کا اوج کمال۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔